اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ملوم اللہ استغفر اللہ جن لوگوں کی دعا اس رات بھی رد کر دی جائے گی، لیکن یہاں یہ بات ہے اگر وہ لوگ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے، چاہے کسی بھی لمحے پلٹ آئیں، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس رات کی شان کے مطابق گزارنا ہے اور اس سے محبت کرنی ہے۔ اور مغرب کی اذان جیسے ہی ہو، اب میں آپ کو کچھ نوافل ایسے بتا دیتی ہوں کہ مغرب کی اذان جیسے ہی ہو تو 2 رکعت نفل آپ درازی عمر کے لیے پڑھیں، اس کے بعد پھر ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، پھر اسی کے ساتھ 2 نفل آفات و بلیات سے بچاؤ کے پڑھیں کہ پورا ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو آفات و بلیات سے بچا کے رکھے، اور اس کے بعد پھر سورہ یاسین پڑھیں، اور پھر 2 نفل کشادگی رزق کے لیے پڑھیں کہ آپ کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ یعنی یہ 6 نفل ہو گئے، 2 پہلے درازی عمر کے، پھر اس کے بعد سورہ یاسین، پھر 2 نفل آفات و بلیات سے بچاؤ کے لیے، پھر سورہ یاسین، اور پھر 2 نفل کشادگی رزق کے، پھر سورہ یاسین، اور آخر میں یہ 6 پڑھنے کے بعد سورہ یاسین ختم کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اور پنصورتے کے اندر دعائے نصف شعبان المعظم بھی ہوتی ہے، اگر وہ مل جائے، اگر آپ کے پاس ہو تو وہ پڑھیں، اگر کسی کے پاس نہ ہو تو مجھے کمنٹس میں کریں یا مجھے جی میل میں کریں تو میں ان کو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے جو اکابرین سے چلا آ رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور تھوڑی دیر کریں، تو سورہ یاسین کا بھی جیسے میں نے بتایا کہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ سورہ دخان جو وہ بھی 3 دفعہ لازمی پڑھیں، اس میں اس رات کا ذکر ہے، اس کی پہلی 8 آیات میں اس رات کا ہی ذکر ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ دخان پوری نہیں پڑھ سکتا تو وہ یہ پہلے کی جو 8 آیات ہیں انہی کو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اور اس رات میں دعائے یونس یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ دعائے یونس جو ہے اس کے پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، جس کو آیت کریمہ بولا جاتا ہے، جس کو ہم عرف عام میں آیت کریمہ بول دیتے ہیں، اس کے پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ آپ 1 تسبیح سے لے کر 10 تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، یہ اپنی اپنی کیفیت بنانے کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے درود پاکی 1 سے لے کر آپ بے شک 10 تسبیحیں کر لیں، جتنا جو کر سکتا ہے وہ کر لیں، 1 تسبیح بھی کر لیں، کم از کم 1 تسبیح اس کی کر لیں، 1 آیت کریمہ کی کر لیں، اور 1 تسبیح جو ہے اس کے بعد آپ ليلۃ القدر میں جس دعا کی تسبیح کی جاتی ہے آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کے حوالے سے بھی اگر آپ 1 تسبیح اس کی بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 8 نوافل صلاۃ اللیل کی نیت کر کے، یا اگر آپ سو کے اٹھے ہیں تو اس کی تہجد کی نیت کر کے 8 نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص اگر جو ہے آپ اجتماعی گھر میں کر رہے ہیں، سب مل کے کریں یا علیحدہ انفرادی طور پہ بھی کر رہے ہیں تو آپ صلاۃ التسبیح کا جو ہے اہتمام ہے وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات اس رات میں بابا جی صوفی برکت صاحب سرکار فرمایا کرتے تھے، انہوں نے خود اپنے مریدوں کو یہ بات بتائی اور صلاۃ الخیر کا تحفہ دیا، اور یہ صلاۃ الخیر جو ہے یہ جو ہے اس رات میں 100 نوافل پڑھنا ہے۔ یہ میں علیحدہ سے آپ کو بتا رہی ہوں، اگر کوئی کرنا چاہے کہ 100 نوافل پڑھنا ہے، 100 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ہر رکعت میں 2 کر کے اس کو ادا کریں گے، اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ عشق اور کیفیت کی بنانے کی بات میں بتا رہی ہوں، اگر کوئی کرنا چاہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز کمپلسری نہیں ہے، میں ہر وہ چیز بتا رہی ہوں کہ جس کو جو دل کو اچھی لگے وہ کر لے۔ 100 نوافل 2 کر کے رکعت پڑھیں گے، اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اور اس کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ میں اور اکابرین یہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ انسان پڑھتا ہے تو ہر رکعت کے بدلے میں اس کی طرف خود متوجہ ہو کر اسے پوچھتے ہیں کہ بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو یہ کیفیت بنانے کا کام ہے، اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔
درود پاک کی کثرت کریں. آپ 10 نفل سورہ اخلاص جو ہے وہ 11 بار لگا کے ہر رکعت میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں. اور بالخصوص نوافل جو ہیں جتنے بھی پڑھیں. اب اس کے علاوہ بھی 4 نفل ہیں اور ہر رکعت میں ہم 50 دفعہ سورہ اخلاص لگا سکتے ہیں اور 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے. اور 8 نفل 4 سلام سے بھی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 دفعہ اور 25 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. اور 8 نفل 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. ناظرین یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ بھی اگر بہت سارے نوافل کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، لیکن میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اس رات کو گزارنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی معافی کے لیے پیش کر دیں، سچی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کے حبیب کی طرف مائل ہو کر ان سے سفارش کروانے کی کوشش کریں، اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ اگر میرے بعد رستے پر چلنا، صحیح صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو قرآن کو اور میری اہل بیت کو پکڑ لو، ان سے محبت پیدا کریں. اور اس کے بعد سب سے جو ضروری ہے کہ اینڈ پہ نعت خوانی کا اگر آپ اہتمام کریں، گھر میں ہوں نوافل، اگر آپ خواتین جو ہے اجتماعی بھی کر سکتی، منع نہیں ہے، لیکن علیحدہ سے گھر میں بھی کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے مردوں کے لیے بھی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں گھر میں پڑھا کرتے تھے اور جا کر فرض مسجد میں ادا کیا کرتے تھے. مسجد میں اہتمام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مرد بھی گھروں میں اپنا جو ہے گھر کی 4 دیواری میں اس چیز کا اہتمام کریں. اور سب سے ضروری بات کہ اس میں رات کو ختم ہونے سے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے ذکر ضرور کریں. ذکر کسی بھی لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، یہ جتنا بھی اللہ الصمد، یا حی یا قیوم، استغفر اللہ، یہ سارے ذکر جو ہیں اور ضرور کریں. کیفیت ایسی بنا لیں کہ آج جو اس رات کی کیفیت ہو وہ سارا سال ہمیں محسوس ہو. بس یہ مطلب ہے ہمارا. اہل سنت والجماعت کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس رات میں ایسے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں کہ پورا سال اس کی بارگاہ کی حاضری محسوس ہوتی رہے. اور جو راتیں آئیں، آگے دیکھیں شب قدر جو ہے وہ بھی آنے والی ہے، رمضان شریف آئے گا اور وہ بھی اس میں ہمیں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اس کے بھی ہم لوگ جو ہے اہتمام کریں گے، اس کا بھی کریں گے. ہم کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں کہ فلاں رات کو یہ کرنا چاہیے، اس میں نہیں یہ کرنا چاہیے، اس میں یہ کرنا چاہیے. ہر رات، میں تو کہتی ہوں ہر رات اگر شب قدر کی طرح، ہر رات شب بارات کی طرح گزار دی جائے تو کیا اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. لیکن ہم جتنے دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، جتنے ہمارے زندگی کے معاملات ہیں، اگر ہم یہ کبھی کبھار بھی اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً ہر چیز کو بھول کر اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں بھی اس میں بدعت کہہ کر کوئی ہے چیزوں کو نگلیکٹ یا اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو ایام بیض کے روزے تو ویسے بھی رکھتے ہیں، تو کوشش کریں شعبان میں بھی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھیں اور اس میں صدقہ خیرات بھی کریں، لیکن بالخصوص جو ہے اس رات اور اس رات کے بعد جو ہے اس رات سے پہلے کریں. اور اپنے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں ان کو ایصال ثواب کریں. جس کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کو ایصال ثواب کریں، رشتہ دار چلے گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کریں. تو یہ اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھ کر ان کے لیے بھیجنے کی بھی رات ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کی بھی رات ہے. تو اگر امتحان جو ہوتا ہے وہ سال کی محنت کے بعد ہی آتا ہے، تو یہ ہمارے اللہ رب العزت نے یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ جو ہمیں یہ راتیں دی ہیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ جب دنیا کی لذتوں میں ہم گم ہو جائیں تو پھر لوٹ کر اس کی طرف پلٹیں تو ہمارے دل کے جو دیے ہیں، جن کی روشنی عشق مصطفیٰ کی روشنی جن میں مدھم ہوتی جا رہی ہے، اس میں جب رب کی محبت کا تیل ڈلے تو وہ ہمارا اندر باہر سارا روشن ہو جائے. اصل مقصد یہ ہے. ان راتوں کو سب کو گزارنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا ناطہ اور اپنا جو اس کے ساتھ تعلق ہے اس کو مضبوط کر لیں. تو ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ذکر اذکار کریں، کیفیت چاہے 2 نفل پڑھیں. میں نے صلاۃ الخیر کا بتایا، 100 رکعت نوافل کا، اس کی تو خیر بابا جی صوفی برکت صاحب سرکار نے بہت اہمیت بتائی اور وہ آج بھی ان کے مریض جو ہیں وہ اجتماعی طور پر بہت سی جگہوں پر پڑھتے ہیں اور الحمدللہ مجھ ناچیز کو بھی اس کا شرف حاصل ہے. لیکن اگر چاہے آپ ایک صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، چاہے آپ صرف 2 نفل پڑھ لیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ کیفیت پیدا کرنے کا ہے کہ آپ کی کیفیت ایسی بن جائے کہ جو آپ کو اس رات کے بعد بھی محسوس ہو اور آپ کا تعلق جو ہے وہ رب کی بارگاہ سے مضبوط جڑ جائے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس رات کو صحیح طرح سے گزارنے کی
اور صحیح طرح سے اس کی فضیلت کو سمجھنے کی اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک دوسرے کو اس رات میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس رات سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گی کہ اپنی ڈیٹیل دعا جو ہے وہ بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، تاکہ جو اس رات اکیلے گھر میں بیٹھ کر بھی سننا چاہیں تو ہمیں کیفیت ایک اجتماعی ہو اور ہماری وہ کیفیت بن جائے، اور ہم سب کا جو ہے ناطہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔